من الزنا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ بات آج صبح کے درس کے اندر بھی گزر چکی ہے۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ دوسروں کے پیٹھ پیچھے یعنی غیر موجودگی میں ان کی برائیاں بیان کرنا، کسی بندے کی اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائیوں کو بیان کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے خلاف ایسی بات کہی جائے، اگر وہی بات اس کے سامنے کرو تو اس کو بری لگے، یہ غیبت ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی اگر وہ برائی وہ بات اس میں پائی جاتی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے، اگر نہ پائی جائے اس کے اندر تو وہ بہتان ہے۔ غیبت بھی بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور بہتان بھی کبیرہ گناہ ہے، دونوں کبیرہ گناہ ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت بڑے گناہ ہیں اور معاشرے کے اندر یہ بہت بڑی خرابی اور برائی کا سبب بن رہے ہیں آج کے اس معاشرے کے۔ تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ نے بھی فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کوئی نہیں پسند کرتا۔ فَكَرِهْتُمُ اس سے قرات کریں گے۔ تو جب اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تم کھانا پسند نہیں کرتے تو پھر غیبت کو کیوں پسند کرتے؟ تو اس لیے جس طرح تم اس سے کراہت کرتے ہو وہ چیز تمہیں اچھی نہیں لگتی، تو اسی طرح اس کو بھی، اس سے بھی کراہت کرو، اس سے بھی جان چھڑاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو بندوں نے نماز پڑھی اور ان کا روزہ بھی تھا۔ اب دیکھیں کہ غیبت کا کتنا بڑا نقصان ہے، گناہ بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کرو، دوبارہ وضو کرو، دوبارہ نماز پڑھو، اور یہ روزہ بھی دوبارہ رکھنا کسی دن۔ انہوں نے پوچھا، اللہ کے نبی اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں نے غیبت کی ہے، غیبت کرنے کی وجہ سے تمہارا وضو بھی ختم ہو گیا، تمہاری نماز بھی ختم ہو گئی، تمہارا روزہ بھی ختم ہو گیا۔ کتنا بڑا نقصان اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ معاشرتی جو خرابیاں اور برائیاں ہیں جو سورۃ الحجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے، ہمیں بتایا ہے، ان برائیوں اور خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ غیبت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔